کچھ لوگوں کے لیے زندگی شاید بہت خوبصورت ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی آزمائشیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک کے بعد ایک آزمائش دیکھتے ہیں۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہوں، ماں نے ہمیشہ صبر کرنے کی تلقین دی۔ اماں بتاتی تھی کہ میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میرے ابا فوت ہو گئے تھے۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے مجھے میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی اور اس نے خواب دیکھا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں گا، لیکن حالات نے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک روز اماں بیمار پڑ گئی تھی اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں تھی۔ گھر میں فاقے شروع ہو گئے تھے۔ میری بڑی بہن سمیرہ نے کالج چھوڑ دیا تھا اور گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے BA کر لیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات دیکھ کر اس نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ مجھے اس کے آگے نہ پڑھنے کا افسوس تھا۔ میں نے بھی جاب کی تلاش شروع کر دی۔ اماں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن سے کہہ کر مجھے ایک ہوٹل میں نوکری کروا دی۔ میں وہاں ویٹر بھرتی ہوا تھا اور میری تنخواہ 15,000 تھی۔ میرے لیے 15,000 بھی کافی تھے، اس لیے میں نے وہاں نوکری شروع کر دی۔ ہوٹل مالک نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے گاہکوں کے ساتھ انتہائی عزت اور احترام سے پیش آنا ہے، لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی سے پرہیز کرنا ہے۔ میں نے مالک کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ میرے رویے اور کارکردگی سے ہوٹل کا مالک بے حد خوش تھا، اسی لیے اس نے میری تنخواہ 15,000 سے بڑھا کر 17,000 کر دی تھی۔ میری ڈیوٹی شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک ہوتی تھی۔ نوکری لگنے کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کو اب گھر بٹھا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ گھر میں بیٹھ کر سکون سے روٹی کھائے اور اپنی باقی زندگی سکون سے گزارے۔ ہوٹل میرے گھر سے تقریباً 40 منٹ کی دوری پر تھا، اس لیے میں چھٹی ہوتے ہی اپنی سائیکل پر سوار ہو کر گھر آ جاتا تھا۔ میرا نام عثمان ہے اور میری عمر 19 سال ہے۔ میں اپنی کلاس کا ذہین اور پڑھاکو لڑکا تھا، ہر امتحان اچھے نمبروں سے پاس کرتا تھا۔ اماں کی خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنوں، ہماری غربت ختم ہو اور ہم سکون سے زندگی گزاریں، لیکن جب گھر کے حالات خراب ہوئے تو مجھے قدم اٹھانا پڑا۔ مجھے ویٹر کی نوکری کرتے ہوئے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی اس نوکری سے بہت خوش تھا۔ میرے گھر میں بھی خوشحالی آ گئی تھی۔ ایک روز اماں نے کہا، عثمان بیٹا، اللہ کے فضل سے ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کر لو، خواب پورا کرو اور بہت بڑے افسر بنو۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اماں، میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا ہوں، تو فکر نہ کر، میں جلدی کتابیں خرید کر پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ میری بات سن کر اماں خوش ہو گئیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے کتابیں خرید کر پرائیویٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری پڑھائی میں سمیرہ میری بہت مدد کرتی تھی اور میں نے اسی سال FA کر لیا اور اب مجھے نوکری کرتے ہوئے 1 سال گزرنے والا تھا۔ ہمارے ہوٹل میں ملکی اور غیر ملکی لوگ آ کر رہائش رکھتے تھے کیونکہ ہمارا ہوٹل شہر کا بہت بڑا اور مشہور تھا۔ جب ان کی خدمت پر میری ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے بھاری ٹپ بھی دیتے تھے۔ ٹپ لے کر میں بہت خوش ہوتا تھا اور ان پیسوں سے اپنی اماں اور بہن کے لیے کوئی اچھی چیز لے کر جاتا تھا۔ میں نے سمیرہ کے لیے جہیز کے لیے پیسے جمع شروع کر دیے تھے۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اماں چاہتی تھیں کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے تاکہ پھر وہ میرے بارے میں بھی سوچے۔ میں بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ سمیرہ کی شادی نہ ہو جائے۔ اس کا رشتہ میرے خالہ زاد ریاض سے ہو چکا تھا۔ ریاض بھی پڑھا لکھا اور اپنا بزنس کرتا تھا۔ اماں نے اپنی بہن سے سمیرہ کی شادی کے لیے 1 سال کی مہلت مانگی تھی۔ ایک روز میں ڈیوٹی پر تھا اور اس روز جمعہ تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے کہ کسی نے مجھے آواز دی، عثمان۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت اور نوجوان ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے ماڈرن لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی نیلی اور جھیل جیسی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے اتنی حسین اور گوری چٹی لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ لو تمہارا انعام۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے لفافہ لے لیا اور پوچھا کہ میڈم اس میں کیا ہے اور مجھے کس کام کے بدلے میں انعام دیا جا رہا ہے؟ لڑکی بددستور مسکراتی رہی اور بولی
کہ یہ مت پوچھو کہ تم نے کیا کیا ہے، بس یہ تمہارا انعام ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی چلی گئی تھی اور میں ہکا بکا سا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ ہوٹل سے چلی گئی تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے لفافہ کھولنے کی بجائے جیب میں رکھ لیا اور سوچا کہ گھر جا کر کھولوں گا۔ کام کرتے ہوئے میرا دماغ مسلسل اسی لفافے کے بارے میں سوچنے میں مگن تھا، لیکن میرا تجسس کسی طرح بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر جیسے ہی مجھے موقع ملا تو میں نے واش روم کا رخ کیا۔ واش روم میں داخل ہو کر میں نے جلدی سے جیب سے لفافہ نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس لفافے میں 5,000 کے نئے اور کرکرے نوٹ تھے۔ اتنے سارے نوٹ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر نوٹ نکالے اور انہیں گننے لگا۔ وہ 50,000 روپے تھے۔ میرے اندر لڈو پھوٹنے لگے کہ بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی رقم مل گئی۔ حالانکہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے آخر ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا تھا جس کے بدلے وہ لڑکی مجھے مفت میں 50,000 روپے دے کے گئی تھی۔ میں نے رقم لفافے میں رکھی اور لفافے کو جیب میں رکھ کر واش روم سے باہر آ گیا۔ خوشی کے مارے میرے پیر ایک جگہ ٹک نہیں رہے تھے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھی ویٹروں نے جب مجھے خوش دیکھا تو وہ بھی خوشی کی وجہ پوچھ بیٹھے۔ میں نے انہیں ٹال دیا کہ میں کسی صورت انہیں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے ماڈرن لڑکی نے انعام کے طور پر 50,000 انعام دیے ہیں، ورنہ یہ بات ہوٹل کے مالک تک پہنچ جاتی اور میری نوکری بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ رات کو گھر آتے ہی میں نے یہ رقم الماری کے خفیہ خانے میں چھپا کر رکھ دی اور بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ میں ان پیسوں کا کیا کروں گا۔ میرے گھر میں فرنیچر نہیں تھا اور جو تھا وہ بھی بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ چھٹی کے روز سمیرہ کے ساتھ فرنیچر مارکیٹ جا کر اپنی پسند کی میز اور کرسیاں خرید لوں گا۔ پھر میں نے اس خیال کو جھٹک کر دیا کہ میں اپنی بہن کے جہیز کے لیے یہ رقم رکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے یہی فیصلہ کیا اور پھر سو گیا۔ اس رقم کا ذکر میں نے اماں اور سمیرہ سے بھی نہیں کیا تھا، ورنہ وہ شک میں پڑ جاتے اور مجھ سے پوچھتے کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی، کہیں میں نے چوری تو نہیں کی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی۔ اگلے جمعے کو میں اپنے کام میں مشغول تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 8 بجے تو میرے ساتھی ویٹر اکبر نے آ کر مجھ سے کہا، عثمان، وہ لڑکی تمہیں بلا رہی ہے۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایک ٹیبل پر وہی ماڈرن لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بائے کیا۔ میں گڑبڑا گیا۔ اکبر کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ چلتا ہوا اس ماڈرن لڑکی کے پاس آ گیا اور معتبانہ لہجے میں دریافت کیا، جی میڈم، آپ نے بلایا، کیا چاہیے؟ لڑکی مسکرائی اور اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہارا انعام۔ میں گڑبڑایا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ اکبر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی اور میں ڈرتے ڈرتے دریافت کیا، میڈم، میں سمجھا نہیں، آپ نے پہلے بھی مجھے انعام دیا تھا اور اب بھی دے رہی ہیں، لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ آپ مجھے انعام پر انعام دے رہی ہیں۔ ماڈرن لڑکی زیر لب مسکرائی اور کہا، تم یہ رقم رکھ لو اور تجسس میں نہ پڑو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لے کر جیب میں رکھ لیا۔ لڑکی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تو میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، لیکن میرے اندر تجسس کا مادہ موجود تھا۔ جب اکبر سے سامنا ہوا تو اس نے دریافت کیا کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس نے تمہیں کیوں بلایا تھا۔ میں نے اسے ٹال دیا کہ کچھ روز پہلے وہ ہوٹل میں آئی تھی تو مجھے ٹپ دینا بھول گئی تھی، آج ٹپ دینا چاہتی تھی۔ میں نے ٹپ لے لی۔ اکبر مطمئن ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے لفافہ کھولا تو اس میں بھی 50,000 موجود تھے۔ میں کافی دیر نوٹوں کو دیکھتا رہا، پھر میں نے انہیں الماری کے خفیہ خانے میں رکھ دیے۔ اب میرے پاس 1,00,000 روپے جمع ہو چکے تھے اور سمیرہ کی شادی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن ابھی میں اماں کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اماں نے 1 سال کا وقت لیا تھا تو 1 سال میں اچھی خاصی رقم جمع ہو جائے گی اور سمیرہ کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو جائے گی۔ زندگی روٹین سے گزر رہی تھی۔ ایک روز چھٹی والے دن میں دوستوں کے ساتھ پارک کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک مجھے وہی ماڈرن لڑکی دکھائی دی۔ وہ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے بائے کیا۔ میں گڑبڑا گیا اور اپنے دوستوں کی طرف دیکھا۔
تو کسی نے میری حالت پر توجہ نہ دی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میرے دماغ پر وہی لڑکی سوار ہو چکی تھی۔ جب میں کافی دور چلا گیا اور میں نے غیر ارادی طور پر موڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا اس نے ایک بار پھر بائے کیا۔ میں چونکا اسے دیکھتا جا رہا تھا، اس لیے آگے پڑے پتھر کو نہ دیکھ سکا اور پیر کے ٹکرانے پر گھاس پر گر گیا۔ مجھے چوٹ نہیں لگی تھی اور میرے دوست جلدی سے میری طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ ایک دوست نے پوچھا کہ یار دیکھ کر چلو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں ہنس دیا۔ میں نے ایسے ہی گردن موڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی بددستور مجھے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، پریشانی تھی۔ ہم وہاں سے چلے گئے۔ اگلے جمعے کو ٹھیک وقت پر وہ لڑکی دوبارہ آ گئی۔ اس بار اتفاق سے میں ہال ہی میں موجود تھا۔ اس نے مجھے بلایا تو میں ایک بار پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پاس پہنچ گیا۔ یقیناً آج بھی وہ مجھے پیسے دینے آئی ہوگی، لیکن میں اب فیصلہ کر لیا تھا کہ پہلے میں اس سے پیسے دینے کی وجہ پوچھوں گا، پھر اس سے پیسے لوں گا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے حسب سابق اپنے ہینڈ بیگ سے لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا اور وہی الفاظ کہے، یہ لو تمہارا انعام۔ میں نے لفافہ لینے کی بجائے پوچھا، میڈم پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ مجھے ہر جمعے 50,000 کی رقم کیوں دیتی ہیں؟ میں نے آخر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے عوض آپ مجھے انعام دیتی ہیں؟ لڑکی مسکرائی اور کہا کہ عثمان، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے۔ تم یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کسی کام آئیں گے۔ میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ عثمان پلیز تم یہ پیسے رکھ لو، اگر تم یہ پیسے نہیں رکھو گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی اور میں تم سے ناراض بھی ہو سکتی ہوں، پلیز پیسے رکھ لو۔ اس کی بار بار اصرار کرنے پہ میں نے لفافہ لے لیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر میری قسمت میں ہر جمعے کو 50,000 لکھا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میرا تجسس برقرار تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ پیسے خفیہ خانے میں رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے آخر یہ راز جاننا چاہیے۔ میرا ایسا کون سا کارنامہ ہے جس کے عوض مجھے ہر جمعے کو بھاری رقم بطور انعام دی جاتی ہے؟ کافی دن سوچ و بچار کے بعد میں نے بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ جب وہ لڑکی ہوٹل میں پیسے دینے آئے گی تو میں اس کا تعاقب کروں گا اور اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اب مجھے اگلے جمعے کا شدت سے انتظار تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے بے چین دیکھا تو وہ میری بے چینی کی وجہ پوچھ بیٹھے۔ میں نے انہیں ٹال دیا، لیکن وہ یہی سمجھے کہ مجھے اس ماڈرن لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اس کے فراق میں تڑپ رہا ہوں۔ اب میں ان کو کیا بتاتا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، بلکہ میں انعام میں پیسے دینے کی وجہ سے پریشان ہوں اور جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ اگلا جمعہ آیا اور گزر بھی گیا، لیکن اس جمعے وہ لڑکی نہ آئی تو میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہیں اس لڑکی نے پیسے دینے بند تو نہیں کر دیے، یا کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں اس کا تعاقب کروں گا۔ دوسرا جمعہ بھی گزر گیا اور وہ لڑکی نہ آئی۔ میں نے اس کا خیال ترک کر دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا دوست بھی اب مجھے نہیں چھیڑتے تھے۔ تیسرے جمعے کو میری طبیعت خراب تھی اور میں نے ہوٹل سے چھٹی لے لی تھی۔ میں گھر پر ہی تھا جب مجھے اکبر کا فون آ گیا۔ میری خیریت پوچھنے کے بعد جب اس نے بتایا کہ وہ ماڈرن لڑکی ہوٹل آئی تھی اور تمہارا پوچھ رہی تھی تو میں گنگ سا رہ گیا۔ پھر تم نے اسے کیا بتایا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا تو دوسری طرف سے اکبر کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے تم نے آج چھٹی کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ شاید وہ کل ہوٹل آئے۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ کاٹ دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ ماڈرن لڑکی کل ضرور آئے گی اور میں نے کل ہوٹل جانا تھا۔ اگلے روز میری طبیعت تقریباً سنبھل چکی تھی اور میں 4 بجے سے پہلے ہی ہوٹل چلا گیا۔ مغرب کا وقت ہی تھا جب وہ ماڈرن لڑکی آ گئی۔ اسے دیکھ کے میرے دل کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہو گئی۔ میں اس کاؤنٹر کے قریبی ایک ٹیبل پر سروس فراہم کر رہا تھا۔ وہ کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں ٹیبل سے فارغ ہوتے ہی اس کے پاس پہنچ گیا۔ جی میڈم، آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا تو وہ زیر لب مسکرائی۔ میں یہاں کچھ کھانے پینے نہیں بلکہ تمہارا انعام دینے آئی ہوں، یہ لو۔ یہ کہہ کر اس نے ہینڈ بیگ سے حسب سابق لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔
اور میں نے جھجکتے ہوئے لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بات کرتا وہ اٹھی اور چلی گئی۔ میں نے لفافہ جیب میں رکھا اور ادھر ادھر دیکھا تو کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں ہوٹل سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی ایک پجارو میں سوار ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد پجارو آگے بڑھی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ عین اسی لمحے مجھے اکبر دکھائی دیا جو اپنی موٹر سائیکل پارک کر رہا تھا۔ وہ آج ڈیوٹی پر دیر سے آیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس سے موٹر سائیکل لی اور وہ پوچھتا رہ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ میں اس پجارو کا تعاقب کر رہا تھا۔ پجارو جس سڑک پر جاتی تو میں بھی اسی طرف موٹر سائیکل موڑ دیتا۔ آج میں ہر صورت اس لڑکی کی اصلیت جان کر رہوں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے میں نے پجارو کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پجارو ایک پوش کالونی میں داخل ہو گئی۔ جب وہ ایک کوٹھی کے باہر رکی تو میں اس کوٹھی کا جائزہ لینے لگا۔ پجارو اندر چلی گئی تو میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور جلدی سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا تو میں نے اسے بلایا۔ اس نے آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا ابھی جو لڑکی پجارو میں بیٹھ کر اندر گئی ہے وہ کون ہے؟ چوکیدار نے جواباً کہا کہ اچھا تم چھوٹی بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہو، ان کا نام شبانہ ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تم جا کر ان کو بتا دو میرا نام عثمان ہے اور میں تاج ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا ہوں، وہ مجھے جانتی ہیں۔ اور وہ چوکیدار چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آیا اور مجھے لے کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ ماڈرن لڑکی شبانہ آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے اور نہ ہی وہ حیران تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے بیٹھنے کا کہا اور خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں جھجکتے ہوئے بیٹھ گیا تو اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ میں تمہیں ہر جمعے 50,000 کس کارنامے کے تحت انعام میں دیتی ہوں۔ ہاں واقعی میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے بے ساختہ کہا۔ ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی، پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ میرا نام شبانہ ہے، میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، مجھے میرے سگے چاچا نے پالا پوسا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو 4 سال کی عمر میں کھو گیا تھا۔ میرے چاچا نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا۔ بیٹے کی جدائی میں اس کی ماں رو رو کر اس دنیا سے چلی گئی، جبکہ میرے چاچا ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئے۔ ہم چاچا بھتیجی اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ میں نے ان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ میری آنکھوں میں میرے کزن کا چہرہ نقش ہے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار ہوٹل میں دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ تم ہی میرے وہ گمشدہ کزن ہو، لیکن پھر میں نے یہ خیال چھٹک دیا دنیا میں کئی ایسے انسان بستے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ میں نے چاچا سے بات کی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ میں نے تمہاری تصویر بنا لی تھی اور جب چاچا کو دکھائی تو وہ بھی تمہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ چاچا نے مجھے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو کہا۔ ہم جاننا چاہتے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے والدین کون ہیں۔ چنانچہ میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی اور تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں ہاجرہ بی بی سے ملی۔ پہلے تو وہ مجھے کچھ بھی بتانے پر راضی نہیں ہو رہی تھیں، لیکن جب میں نے انہیں اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ تم ان کی سگی اولاد نہیں ہو۔ تم اس وقت 4 سال کے تھے جب تم ان کے شوہر کو ایک پارک میں ایک درخت کے پیچھے بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ملے تھے۔ وہ تمہیں اٹھا کر پہلے ہسپتال لے گئیں۔ تمہاری طبیعت خراب تھی اور تم کھیلتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ بہرحال ہاجرہ بی بی کے شوہر نے تمہارے سگے والدین کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اخبارات میں اشتہارات بھی دیے، لیکن کوئی تمہیں لینے نہیں گیا۔ تب انہوں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں تم ان کے پاس رہنے لگے۔ جب ہاجرہ بی بی کے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے سمیرہ جو تم سے 4 سال بڑی ہے۔ جب میں نے ہاجرہ بی بی کو بتایا کہ میں تمہاری کزن ہوں تو وہ حیران رہ گئیں۔ میں نے انہیں تمہاری بچپن کی تصویر دکھائی جس میں ہم دونوں ہی موجود ہیں اور انہوں نے تصویر کی تصدیق کر دی کہ تم ہی میرے چاچا کے سگے بیٹے ہو۔ میں نے چاچا کو جا کر بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور کہا کہ میں تمہیں ان کے پاس لے آؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم اس بات پر کبھی یقین نہیں کرو گے۔ میں گنگ سا اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کہانی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا تم واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو یا مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا تو وہ دوبارہ مسکرائی اور کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، ٹھہرو میں تمہیں تصویر دکھاتی ہوں۔ اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ وہ تصویر دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اس تصویر میں میرے علاوہ ایک چھوٹی سی لڑکی بھی تھی اور وہ شبانہ تھی۔
میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں نے شبانہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جب میں نے اسے ہر جمعے 50,000 انعام دینے کی بابت پوچھا تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا میں دنگ رہ گیا۔ شبانہ نے بتایا کہ میں ہر جمعے چچا کے کہنے پر تمہیں اس لیے 50,000 انعام کے طور پر دیتی تھی کہ تم ان کو مل گئے ہو۔ میں بھی بہت خوش تھا اور افسردہ بھی تھا۔ جب مجھے اپنی ماں اور سمیرہ کا خیال آتا تھا تو میرے دل میں افسردگی چھا جاتی تھی۔ میں شبانہ کے ساتھ چل کر اپنے سگے والد سے بھی ملا۔ انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور دعائیں دیں۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اب اماں اور سمیرہ کے ساتھ اس کوٹھی میں آ کر رہوں اور ہوٹل کی ویٹری چھوڑ کر ان کا بزنس سنبھال لوں۔ میں اماں اور سمیرہ کو کوٹھی میں لے آیا اور پھر ہم سب مل کر رہنے لگے۔ سب سے پہلے سمیرہ کی اس کی خالہ زاد سے شادی ہو گئی، پھر میری اور شبانہ کی شادی ہو گئی۔ میں نے ویٹری چھوڑ کر ڈیڈ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ میرے دوست احباب سبھی میری قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں گم بھی ہوا تھا تو کسی غلط ہاتھ میں نہیں گیا۔ میری ماں نے مجھے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر رکھا، میری اچھی پرورش کی، خود لوگوں کے گھروں میں کام کیا لیکن مجھے مزدوری کے نزدیک بھی نہیں آنے دیا، بلکہ پڑھایا لکھایا بھی، اور پھر اللہ کے کرم سے آج مجھے میرے سگے رشتے بھی مل گئے۔